اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وهو خیر ناصرنا ومعین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم رب زدنی علما والحقنی بالصالحین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج زہرا کلاسز سال اول والوں کے لیے احکام و مسائل شرعیہ کا 7واں اور 8واں درس ہے۔ یہ دو درس ایک ساتھ لیے جا رہے ہیں اس لیے کہ لاسٹ منڈے کو احکام کا درس نہیں ہو سکا تھا، لہذا اس منڈے کو یعنی آج جو ہے دونوں حصوں کو جوائن کر دیا گیا، یعنی درس نمبر 7 اور درس نمبر 8 کو جو ہے ایک ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ تو آج ہم نجاسات کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے مطہرات کے بارے میں پڑھا، اور آج جو ہے وہ نجاسات کے بارے میں پڑھیں گے۔ 10 چیزیں نجس ہیں: پیشاب، پاخانہ، منی، مردار، خون، کتا، سور، کافر، شراب، نجاست خور حیوان کا پسینہ۔ یہ 10 چیزیں جو ہیں نجاست میں شمار کی جاتی ہیں، جن میں پہلا جو ہے پیشاب، دوسرا پاخانہ، تیسرا منی، چوتھا مردار، پانچواں خون، چھٹا کتا، ساتواں سور، آٹھواں کافر، نواں شراب، 10واں نجاست خور حیوان کا پسینہ۔ اب ان 10 کے بارے میں مختصر تن جو ہے پڑھتے ہیں۔ نمبر 1 اور نمبر 2 پیشاب اور پاخانہ۔ مسئلہ نمبر 81، انسان کا اور ہر اس حیوان کا جس کا گوشت حرام ہے اور جس کا خون جہندہ ہے، یعنی خون جہندہ اسے کہتے ہیں کہ اگر اس کی رگ کاٹی جائے تو خون اچھل کر نکلتا ہو، اس کا پیشاب اور پاخانہ نجس ہے۔ انسان کا بھی پیشاب پاخانہ نجس ہے اور اس حیوان کا جس کا گوشت حرام ہے۔ بہت سے جانور ایسے ہیں جن کا گوشت حرام ہے۔ گوشت حرام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اسلام نے کھانے سے منع کیا ہے، مسلمان اسے نہیں کھاتے ہیں۔ حرام گوشت جانور ان حیوانات کو کہا جاتا ہے جن کا گوشت کھانے سے اسلام نے منع کیا ہو۔ فقہ اسلامی متعدد چوپائے، بحری جانور اور پرندوں کے اجزاء کھانے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ خشکی میں رہنے والے جو جانور ہیں ان میں کون سے جانور حرام گوشت ہیں؟ تو بیان کیا گیا ہے کہ خشکی کے جانوروں میں سے تمام درندے کا مطلب جو چیڑ پھاڑ کرنے والے ہیں، تمام رینگنے والے جانور جو رینگ کر چلتے ہیں، زمین سے ٹچ ہو کر چلتے ہیں، تمام مسخ شدہ جانور ان کو بولتے ہیں جو پہلے جانور نہیں تھے، بعد میں انہیں مسخ کیا گیا، یعنی کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے جو قومیں پیدا کی ہیں جیسے بنی اسرائیل ہے، ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے عذاب کے طور پر جو ہے یہ سزا دی کہ ان کو جانور بنا دیا گیا۔ مثال کے طور پہ بنی اسرائیل والوں کو یہ منع کیا گیا تھا کہ وہ سیٹرڈے کو مچھلی کا شکار نہیں کریں گے، لیکن یہ لوگوں نے سیٹرڈے کو مچھلی کا شکار کیا، تو اللہ کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بندر بنا دیا، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ تو بندر پہلے سے بندر نہیں تھے، بلکہ گناہ کرنے کی وجہ سے، عذاب آنے کی وجہ سے اسے انسان سے بندر بنا دیا گیا۔ جیسے ہاتھی، پہلے ہاتھی نہیں تھا، اس نے
کوئی قوم تھی، انسان تھے، انہوں نے گناہ کیا، پروردگار نے سزا کے طور پر جو ہے ہاتھی بنا دیا۔ جیسے خرگوش پہلے نہیں تھا، حرام کام انسان کے حرام کام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے خرگوش بنا دیا۔ تو تمام مسخ شدہ جانور، یعنی جو جانور پہلے سے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عذاب کے طور پر جو ہے جانور بنا دیا، اسے مسخ شدہ جانور کہتے ہیں۔ تو حرام گوشت جانور وہ ہو گئے جس میں تمام درندے، تمام رینگنے والے جانور، تمام مسخ شدہ جانور اور تمام کیڑے مکوڑے اور تمام پنجہ دار پرندے حرام گوشت جانوروں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ تو خشکی پہ رہنے والے ہیں، یہ تو زمین پہ رہنے والے ہیں۔ اب جو پانی میں رہنے والے جانور ہیں ان کے بارے میں حرام گوشت جانور وہ ہیں، مچھلی کے بارے میں کہ جو پانی میں رہتی ہے، صرف چھلکے والی مچھلی جو ہے یہ کھا سکتے ہیں، حرام گوشت نہیں ہے۔ لیکن چھلکے والی مچھلی کے علاوہ پانی کے تمام جانور جو ہے وہ حرام گوشت مانے جاتے ہیں، حرام گوشت ہیں۔ تو دو طرح کے حرام گوشت ہیں، ایک یہ کہ جو پہلے ہی سے حرام گوشت بتا دیے گئے ہیں جو ذاتی طور پر ہیں، دوسرا جو ہے عارضی طور پہ۔ ذاتی طور پہ جو حرام گوشت جانور ہیں وہ تمام درندے، تمام رینگنے والے جانور، تمام مسخ شدہ جانور، تمام کیڑے مکوڑے، تمام پنجے دار پرندے، یہ۔ اور جو عارضی طور پہ جو ہے حرام گوشت ہو جاتے ہیں وہ یہ کہ ان کو جو ہے صحیح طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا۔ مثلا ذبح کرنے کے جو شرائط بیان کیے گئے ہیں کہ قبلہ رخ ہونا چاہیے، مسلمان ذبح کرے، اور جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وقت ذبح پڑھا جائے۔ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جا رہا ہے، قبلہ رخ نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے ذبح کرنے والا، اور کوئی دوسرا ذبح کر رہا ہے، تو یہ بھی حرام گوشت میں ہو جائے گا۔ یعنی پہلے حرام گوشت نہیں تھا۔ مثال کے طور پر بقرہ عید میں جو ہے ہم بقرہ ذبح کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، بقرہ کھانا جائز ہے، حلال گوشت جانور ہے۔ لیکن اگر ہم ایسے شخص سے ذبح کروا رہے ہیں جو ذبح کرنے والا مسلمان نہیں ہے، یا جو ذبح کر رہا ہے وہ قبلہ رخ جانور کو نہیں کیے ہوئے ہیں، یا جو ذبح کر رہا ہے وہ اگرچہ مسلمان ہے لیکن اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا، تو یہ جو ذبح کیا جائے گا یہ بھی حرام گوشت میں مانا جائے گا۔ تو یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان کا اور اس حیوان کا جس کا گوشت حرام ہے اور جس کا خون جہندہ ہے، اس کا پیشاب پاخانہ نجس ہے، اور اس حیوان کا پاخانہ پاک ہے جس کا گوشت حرام ہے مگر اس کا خون اچھل کر نہیں نکلتا۔ خون جہندہ جیسے سور، جب اسے ذبح کیا جائے گا تو اس کا خون اچھل کر نکلے گا، جیسے کتا ہے، یہ حرام گوشت بھی ہے اور خون جہندہ بھی رکھتا ہے، لیکن اس حیوان کا پخانہ پاک ہے جس کا گوشت حرام ہے مگر اس کا خون اچھل کر نہیں نکلتا۔ مثلا وہ مچھلی جس کا گوشت حرام ہے، اور اسی طرح گوشت نہ رکھنے والے چھوٹے حیوان، مثلا مکھی، مچھر، اس کا فضلہ یا آلائش بھی پاک ہے۔ تو جن کا خون جہندہ ہے ان کا پیشاب پاخانہ نجس ہے، اور جو خون جہندہ نہیں رکھتے ان کا پیشاب پاخانہ پاک ہے، جیسے مکھی، مچھر، کھٹمل، ان کے پیشاب پاخانہ جو ہے وہ پاک ہے۔ لیکن حرام گوشت حیوان جو اچھلنے والا خون نہ رکھتا ہو، احتیاط لازم کے بنا پر اس کے پیشاب سے بھی پرہیز کرنا ضروری ہے۔ یہاں پر پہلا سوال یہ ہے
کہ خون جہندہ کا کیا مطلب ہے؟ خون جہندہ کا کیا مطلب ہے؟ مسئلہ نمبر 82، یہاں پر دوسرا سوال بھی ہے کہ حرام گوشت جانور، حرام گوشت جانور کون کون ہیں؟ تو پہلا اور دوسرا سوال یہاں پر یہ ہے، پہلا یہ ہے کہ خون جہندہ رکھنے والے، خون جہندہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ حرام گوشت جانور کون کون سے ہیں؟ مسئلہ نمبر 82، جن پرندوں کا گوشت حرام ہے ان کا پیشاب اور فضلہ پاک ہے، لیکن اس سے پرہیز کرنا بہتر ہے۔ حرام گوشت پرندوں میں وہ ہے جو پنجے مار کر کھاتے ہوں، تو جن پرندوں کا گوشت حرام ہے ان کا پیشاب پیخانہ پاک ہے پرندوں کا، لیکن اس سے بھی پرہیز کرنا بہتر بیان کیا گیا ہے۔ مسئلہ نمبر 83، نجاست خور حیوان کا پیشاب پاخانہ نجس ہے، اور اسی طرح اس بھیڑ کے بچے کا پیشاب اور پاخانہ بھی نجس ہے جس نے سورنی کا دودھ پیا ہو، یعنی وہ جانور جو نجاست کھاتے ہیں، جس سے سور ہے یہ نجاست کھاتا ہے، اس کا بھی پیشاب پاخانہ نجس ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر سورنی کا دودھ کوئی بھیڑ بکری کے بچے پی لیں تو اس وجہ سے اس کا بھی جو ہے پیشاب پاخانہ نجس ہو جائے گا۔ تو یہاں پیشاب پاخانہ اس کا نجس ہے کہ انسان کا اور اس حیوان کا جس کا گوشت حرام ہے، اور جس کا گوشت حرام نہیں ہے، گوشت کھانا حلال ہے، اس کا پیشاب پاخانہ نجس نہیں ہے، لیکن احتیاط کرنا چاہیے۔ اب جو ہے نجاست میں ایک چیز ہے مردار۔ مردار اس کو بولتے ہیں کوئی جانور مر جائے، اس کو مرے ہوئے کو مردار کہتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 85، انسان کی اور اچھلنے والا خون رکھنے والے ہر حیوان کی لاش نجس ہے۔ انسان اگر مر جاتا ہے تو اسے بھی مردار کہا جاتا ہے، حیوان جو ہے مر جاتا ہے اسے بھی مردار کہا جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 85 میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ انسان کی اور اچھلنے والا خون رکھنے والے ہر حیوان کی لاش نجس ہے، خواہ وہ قدرتی طور پر یعنی خود مرا ہو یا شرعی طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے سے ذبح کیا گیا ہو۔ اگر شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے حلال گوشت جانور تو وہ تو پاک ہوگا، لیکن غیر شرعی طریقے سے اگر وہ ذبح کیا جا رہا ہے یا کوئی اور طریقے سے ذبح کیا جا رہا ہے تو یہ حیوان کی لاش جو ہے وہ نجس مانی جائے گی۔ انسان کی اور اچھلنے والا خون رکھنے والے ہر حیوان کی لاش نجس ہے، چاہے وہ خود مری ہو یا غیر شرعی طریقے سے ذبح کی گئی ہو۔ یہ اسی وقت پاک مانا جائے گا جب شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے۔ مثلا ہم نے بکرا پال رکھا ہے، یہ بکرا اگر خود مر جائے تو اس کی لاش نجس ہے، یا کوئی اسے گولی مار دے تو بھی اس کی لاش نجس ہے، یا یہ کہیں اوپر سے گر گیا اور گر کر مر گیا تو بھی اس کی لاش نجس ہے۔ لیکن اسی بکرے کو اگر جو ہے ہم شرعی طریقے سے یعنی قبلہ رخ کر کے مسلمان کے ہاتھ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر چھری سے ذبح کر رہے ہیں تو اس کی لاش نجس نہیں ہوگی۔ مچھلی چونکہ اچھلنے والا خون نہیں رکھتی، اس لیے پانی میں مر جائے
تو بھی پاک مانی جائے گی۔ مچھلی کو اگر ذبح کرتے ہیں تو اس کا خون اچھل کر نہیں نکلتا ہے، اس لیے اگر یہ پانی میں بھی مر جائے تو بھی پاک مانی جائے گی۔ مچھلی کا تزکیہ یہ ہے کہ اسے پانی سے نکالیں، اس کے بعد وہ مر جائے، پانی سے باہر تڑپ کر مر جائے تو یہ ہمارے لیے کھانا جائز ہوتا ہے۔ مسئلہ نمبر 86، لاش کے وہ اجزاء جن میں جان نہیں ہوتی پاک ہیں، مثلا پشم، بال، ہڈیاں اور دانت۔ لاش کے وہ اجزاء جس میں جان نہیں ہوتی پاک ہیں، جیسے بال، ہڈیاں اور دانت۔ اس میں جو ہے جان نہیں ہوتی ہے، لہذا یہ لاش کے حصے مانے جاتے ہیں، اور ان کو اگر ٹچ کیا جائے تو یہ جو ہے نجس نہیں ہے، پاک ہی مانے جاتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 88، اگر اونٹوں یا بدن کے کسی اور جگہ سے باریک سی تہ پپڑی یعنی جس میں روح نہ ہو اور آسانی سے اکھیڑ لی جائے تو وہ پاک ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اونٹ پھٹ جاتے ہیں یا کہیں چوٹ لگ گئی تو اس کے اوپر باریک سی تہ جم جاتی ہے جس میں روح نہیں ہوتی اور آسانی سے اکھاڑ لی جاتی ہے تو یہ پاک ہے۔ کیوں پاک ہے؟ اس لیے کہ اس میں روح نہیں ہے۔ تو اونٹوں پر یا بدن کے کسی اور جگہ سے باریک سی تہ جو پپڑی جسے کہتے ہیں جس میں روح نہ ہو، آسانی سے اکھیڑ لی جائے تو وہ پاک ہے۔ مسئلہ نمبر 89، مردہ مرغی کے پیٹ سے جو انڈا نکلے وہ پاک ہے۔ مرغی یہ بھی کھائی جاتی ہے، لیکن یہ اس وقت حلال ہوگی جب اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے۔ اس کو ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے گردن کو یکبارگی جو ہے الگ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر یکبارگی اس کی گردن الگ کر دی جا رہی ہے اس کو جھٹکے والی مرغی بولیں گے۔ جھٹکے والی چیز جو ہے حرام ہے، بلکہ اس کے گلے کو جو ہے تھوڑا سا کاٹیں گے، جس میں 3 رگیں ہوتی ہیں، وہ کٹ جائے اور اس کے بعد اس کو تڑپنے دیں۔ جب وہ تڑپ کر مر جائے تو یہ حلال ہوگی۔ تو مردہ مرغی کے پیٹ سے جو انڈا نکلے گا، مردہ مرغی مطلب کہ وہ خود سے مر گئی ہو، اس کے پیٹ سے جو انڈا نکلے گا وہ پاک ہے۔ اگرچہ اس کا چھلکا سخت نہ بھی ہو تب بھی وہ پاک مانا جائے گا، لیکن اس کا چھلکا دھو لینا ضروری ہے۔ مردہ مرغی کا کھانا حرام ہے، لیکن اس کے پیٹ میں جو انڈا نکلے گا وہ پاک مانا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 91، دوائیاں، عطر، روغن یعنی تیل، گھی، جوتوں کی پالش، صابن، جنہیں غیر اسلامی ملک سے درآمد کیا جاتا ہے یعنی امپورٹ کیا جاتا ہے، اگر ان کی نجاست کے بارے میں یقین نہ ہو تو یہ چیزیں پاک مانی جائیں گی۔ دوائیوں میں اس کے اجزاء ہوتے ہیں جانوروں کے، عطر میں، روغن میں، تیل و گھی میں، جوتوں کی پالش میں چربیاں استعمال ہوتی ہیں، صابن میں چربی استعمال ہوتی ہے جانوروں کی۔ یہ غیر اسلامی ملک سے اگر امپورٹ ہو رہا ہے اور ان کی نجاست کے بارے میں ہمیں یقین نہ ہو تو وہ پاک ہے، یعنی ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اب جو ہے نجاسات میں ایک چیز ہے خون۔ مسئلہ نمبر 93، انسان اور خون جہندہ رکھنے والے۔ خون جہندہ ابھی کچھ وقت پہلے بتایا گیا، خون جہندہ اسے کہتے ہیں کہ اگر اس جانور کی رگ کاٹی جائے تو خون اچھل کر نکلتا ہو۔ تو خون کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان اور خون جہندہ رکھنے والے ہر حیوان کا خون نجس ہے، بس ایسے جانوروں مثلا مچھلی اور مچھر کا خون جو اچھل کر نہیں نکلتا ہے پاک ہے۔
تو یہاں پر تیسرا سوال ہے کہ مچھلی اور مچھر کا خون پاک ہے یا نجس، اس کو بیان کریں۔ تو انسان کا اور اس ہر حیوان کا جو خون جہندہ رکھتا ہے، اس کا خون نجس ہے۔ بس ایسے جانوروں کا جو خون جہندہ نہیں رکھتے ہیں، جیسے مچھلی اور مچھر، تو ان کا خون پاک مانا گیا ہے۔ مسئلہ نمبر 94 94، جن جانوروں کا گوشت حلال ہے، اگر انہیں شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے اور ضروری مقدار میں اس کا خون خارج ہو جائے تو جو خون بدن میں باقی رہ جائے وہ پاک ہے۔ مثال کے طور پہ بکرے کو جو ہے ذبح کیا گیا، یہ حلال گوشت ہے، انہیں شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا۔ اب شرعی طریقے سے جب ذبح کیا گیا تو ضروری مقدار میں جو خون تھا وہ خارج ہو گیا، اس کے تڑپنے کی وجہ سے خون اس کے بدن سے نکل گیا۔ اب جو ہے اس کے بدن میں جو خون بچا ہوا ہے وہ خون پاک مانا جائے گا۔ لیکن اگر نکلنے والا خون جانور کے سانس کھینچنے سے یا اس کا سر بلند جگہ پر ہونے کی وجہ سے بدن میں پلٹ جائے تو وہ نجس ہوگا۔ یعنی کہ جب تک اس کے بدن سے روح نہیں نکل گئی، جب تک جانور مر نہیں جاتا ہے، تب تک جو ہے وہ خون نجس ہے۔ وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا، اسے ذبح کیا گیا تو وہ تڑپتا رہتا ہے تو اس کا خون ضروری مقدار میں جو وہ نکل جاتا ہے۔ اب جو خون بچے گا وہ جو ہے پاک مانا جائے گا۔ لیکن اگر وہ تڑپ ہی رہا ہے تو وہ خون جو اس کے بدن میں ہے، یا اس کا سر بلندی پہ رکھ دیا گیا ہے، یا وہ سانس لے رہا ہے، یعنی ابھی زندہ ہے، سانس لے رہا ہے کہ مطلب یہ زندہ ہے، تو جب تک وہ زندہ ہے تب تک اس کا خون نجس مانا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 95، مرغی کے انڈے کی زردی میں خون کا ذرہ ہو تو اس سے احتیاط مستحب کی بنا پر پرہیز کرنا ضروری ہے۔ مرغی کے انڈے کی زردی میں خون کا ذرہ ہو تو اس سے احتیاط مستحب کی بنا پر پرہیز کرنا ضروری ہے۔ خواہران کو چاہیے کہ جب بھی مرغے کے انڈے بنائیں تو اسے جو ہے ڈائریکٹ جو ہے تاوے پہ نہ بنائیں، بلکہ اس کو الگ ایک برتن میں پہلے نکالیں، اسے دیکھیں، اگر اس میں خون کا ذرہ ہے تو اسے نہیں پکانا چاہیے۔ احتیاط مستحب کی بنا پر اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 97، اگر دانتوں کے مسوڑوں سے نکلنے والا خون لعاب دہن سے مخلوط ہو جائے تو اس لعاب سے پرہیز کرنا لازم نہیں ہے۔ مثلا دانتوں کے مسوڑے سے خون نکل رہا ہے اور یہ خون جو ہے ہمارے تھوک میں مل جائے، جسے لعاب دہن کہتے ہیں، اس میں مل جائے تو اس لعاب سے پرہیز کرنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ اب اسی میں وہ حل ہو گیا ہے، مل گیا ہے۔ مسئلہ نمبر 99، اگر کسی شخص کو یہ پتہ نہ چلے کہ کھال کے نیچے خون جم گیا ہے یا چوٹ لگنے کی وجہ سے گوشت نے ایسی شکل اختیار کر لی ہے تو وہ پاک مانا جائے گا۔ مثلا کسی کو چوٹ لگ جاتی ہے تو کھال کے اندر جو ہے خون جم جاتا ہے، یا ایسی ہی شکل اختیار کر لیتا ہے تو وہ خون پاک ہے۔ مسئلہ نمبر 99، اگر کسی شخص کو یہ پتہ نہ چلے کہ کھال کے نیچے خون جم گیا ہے یا چوٹ لگنے کی وجہ سے گوشت نے ایسی شکل اختیار کر لی ہے تو وہ پاک مانا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 100، اگر کھانا پکاتے ہوئے خون کا ایک ذرہ بھی اس میں گر جائے تو سارے کا سارا کھانا اور برتن احتیاط لازم کی بنا پر نجس ہو جائے گا۔
ابال، حرارت اور آگ انہیں پاک نہیں کر سکتی۔ یعنی کہ اگر آپ کھانا پکا رہی ہیں اور اس کھانے کے برتن میں خون کا ایک ذرہ بھی اس میں گر جائے تو سب کا سب نجس ہو جائے گا۔ وہ کھانا بھی نجس ہے، وہ برتن بھی نجس ہے۔ کھانا تو پاک نہیں ہو سکتا، لیکن برتن کو بعد میں دھل کر پاک کیا جائے گا۔ اسے ابلنے یا گرم کرنے یا آگ اسے پاک نہیں کر سکتی ہے۔ کھانا پکاتے وقت خون کا ایک ذرہ بھی اگر اس میں گر جائے تو سب کا سب جو ہے نجس ہو جائے گا، اور اسے ابالنے کی وجہ سے، حرارت کی وجہ سے، آگ کی وجہ سے پاک نہیں ہو سکتا ہے۔ نجاسات میں جو چیزیں ہیں وہ کتا اور سور ہیں۔ کتا اور سور نجس ہیں، حتیٰ کہ ان کے بال، ہڈی، پنجے، ناخن اور رطوبت بھی نجس ہے۔ مردار میں یہ پڑھا گیا تھا کہ حرام حلال گوشت جانور ہے، اس کو اگر شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا ہے تب بھی اس کے بال، ہڈی، پنجے، ناخن یہ پاک مانے جائیں گے۔ لیکن کتا اور سور چونکہ نجس العین ہیں، یہ عین نجاست ہیں، ان کے بال، ہڈی، پنجے، ناخن سب جو ہے نجس مانے جائیں گے، نجس ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کتا جو ہے گھر میں نہیں رکھنا چاہیے۔ جس گھر میں کتے ہوں گے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں، اور جہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں وہاں خیر و برکت بھی نہیں ہوتی ہے۔ کتا نجس ہے، اسے باہر ہی رکھنا چاہیے، گھر میں نہیں رکھنا چاہیے۔ تو یہاں چوتھا سوال یہ ہے کہ کتا اور سور کے بال، ناخون، ہڈیاں، پنجے نجس ہیں یا پاک ہیں؟ بیان کریں۔ کافر، نجاست میں ایک چیز ہے کافر۔ کافر یعنی وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے وجود یا اس کی وحدانیت کا منکر ہو، نجس ہے۔ کافر کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو نہ مانے، وہ یہ مانتے ہی نہیں کہ کوئی اللہ ہے، یا اس کی وحدانیت کا منکر ہو، یعنی یہ نہیں مانتا کہ ایک ہی اللہ ہے، وہ کئی اللہ مانتے ہیں۔ تو جو خدا کو کے وجود کو اور خدا کی وحدانیت کا منکر ہو اسے کافر کہتے ہیں، اور کافر جو ہے وہ نجس ہے۔ اسی طرح غلات یعنی وہ لوگ جو ائمہ علیہم السلام میں سے کسی کو خدا کہیں یا یہ کہیں کہ خدا امام میں سما گیا ہے، انہیں غلات کہا جاتا ہے، یعنی غالی، حد سے زیادہ بڑھا دینا، ان کو غالی کہا جاتا ہے۔ غالی کی جمع غلات ہے۔ غلات بھی جو ہے وہ نجس ہیں، یعنی کہ جو 12 امام ہیں ان کو ان کی شان سے بڑھا دیں، جیسے بعض لوگ مولا علی کو جو ہے خدا مانتے، جسے نصیری کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نصیری بھی نجس ہیں، کیوں؟ علی کو خدا مان رہے ہیں۔ تو کافر وہ ہے جو خدا کے وجود یا اس کی وحدانیت کا منکر ہو، یہ بھی نجس ہے۔ اور جو غالی ہیں یعنی جو امام کو ان کے مرتبے سے زیادہ بڑھا دے رہے ہیں وہ بھی نجس ہیں۔ اور اسی طرح سے خارجی اور ناصبی اسے کہتے ہیں کہ جو لوگ ائمہ علیہ السلام سے نفرت اور بغض کا اظہار کر دیں وہ بھی نجس ہیں۔ یعنی امام کے مسئلے میں، 12 امام کے مسئلے میں یہ ہے کہ جو انہیں حد سے آگے بڑھائے وہ غالی، وہ بھی نجس۔ جو ان سے نفرت کرے اور بغض کا، دشمنی کا اظہار کرے وہ خارجی و ناصبی ہے، یہ بھی نجس ہے۔ تو یہاں پر 5واں سوال یہ ہے
کہ کافر، غالی، خارجی اور ناصبی کسے کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں، اسے بیان کریں۔ تو کافر وہ جو اللہ تعالیٰ کے وجود یا اس کی وحدانیت کا منکر ہو، یہ بھی نجس ہے۔ وہ غالی جو ائمہ معصومین میں سے کسی کو خدا کہیں یا یہ کہیں خدا امام میں سما گیا ہے، وہ بھی نجس ہیں۔ خارجی و ناصبی یعنی جو ائمہ معصومین علیہ السلام سے نفرت کریں اور بغض کا اظہار کریں، وہ بھی نجس ہیں۔ تو کافر بھی نجس ہے، غالی بھی نجس ہے، خارجی بھی نجس ہے اور ناصبی بھی نجس ہے۔ اسی طرح وہ شخص جو کسی نبی کی نبوت یا ضروریات دین یعنی وہ چیز جنہیں مسلمان دین کا جز سمجھتے ہیں، مثلا نماز اور روزے میں سے کسی ایک کا یہ جانتے ہوئے کہ یہ ضروریات دین ہے منکر ہو، اگر اس کا انکار کریں کہ اس سے پیغمبر کی تکذیب لازم قرار پائے تو خواہ اجمالی طور سے کیوں نہ ہو، یہ نجس مانے جائیں گے۔ لیکن اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ اور مجوسی پاک مانے گئے۔ اسی طریقے سے وہ شخص جو نبی کی نبوت یا ضروریات دین کا انکار کر دے، نماز روزے کا انکار کر دے اور اس طریقے سے انکار کرے کہ پیغمبر کی تکذیب یعنی پیغمبر کو جھٹلانے کے مترادف ہے، تو چاہے وہ اجمالی طور پر ہی کیوں نہ ہو، یہ جو ہے نجس مانے جائیں گے۔ لیکن اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ و مجوسی پاک ہیں۔ مسئلہ نمبر 104، کافر کا تمام بدن حتیٰ کہ اس کے بال، ناخون اور رطوبت بھی نجس ہے۔ کافر کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کو یا اس کی وحدانیت کو نہ مانے، وہ کافر ہے، اور کافر کے بال، ناخون اور رطوبت بھی نجس ہے۔ نجاسات میں ایک چیز ہے شراب، شراب نجس ہے۔ مسئلہ نمبر 108، شراب نجس ہے، اس کے علاوہ تمام مست کرنے والی چیزیں نجس نہیں ہیں۔ شراب جو ہے وہ نجس ہے۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ جو بندہ شراب پیتا ہے اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور 40 دن کی اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو شراب جو ہے وہ نجس ہے اور یہ حرام ہے، پینا اس کا حرام ہے، شراب نہیں پی سکتے۔ بحیثیت مسلمان چھوٹا بڑا مرد عورت کوئی بھی جو ہے بحیثیت مسلمان شراب پینا اس کے لیے حرام ہے۔ شراب نجس بھی ہوتی ہے، شراب پینا حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ جب انسان شراب پیتا ہے تو وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا، اور جو شراب پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن کی نماز بھی قبول نہیں کرتا، اور اگر اس 40 دن کے اندر وہ مر جاتا ہے تو وہ مسلمان بھی نہیں مانا جائے گا۔ تو جب ہمیں یہ معلوم ہے کہ شراب حرام ہے اسلام میں، تو ہمیں شراب سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ شراب حرام بھی ہے اور شراب نجس بھی ہے۔ تو شراب نجس ہے، اس کے علاوہ تمام مست کرنے والی چیزیں نجس نہیں ہیں۔ مسئلہ نمبر 109، صنعتی کحل، الکحل، خواہ صنعتی ہو یا طبی ہو، الکحل کی تمام قسمیں پاک ہیں۔ جیسے الکحل جو ہے پرفیوم میں رہتا ہے، الکحل جو ہے وہ دواؤں میں استعمال ہوتا ہے، تو الکحل جو ہے اس کی تمام قسمیں جو ہے پاک مانی گئیں۔ مسئلہ نمبر 110، اگر انگور کا رس خود بخود یا پکانے پر ابل جائے تو پاک ہے، لیکن ان کا کھانا پینا حرام ہے۔ اور اسی طرح ابلا ہوا انگور احتیاط واجب کی بنا پر حرام ہے۔
شراب جو ہے وہ انگور سے بنتی ہے۔ انگور کا رس اگر خود بخود یا پکانے پر ابل جائے تو وہ پاک ہے، لیکن اس کا کھانا پینا حرام ہے، اس لیے کہ اسی سے شراب بنتی ہے، اور شراب جو ہے وہ نجس ہے، اور شراب کا پینا بھی حرام بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح ابلا ہوا انگور احتیاط واجب کی بنا پر حرام ہے، مگر نجس نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 111، کھجور، منقع، کشمش اور ان کا شیرہ خواہ ابل جائیں تو بھی پاک ہے، اور ان کا کھانا حلال ہے۔ نجاسات میں آخری جو چیز ہے وہ نجاست کھانے والے حیوان کا پسینہ ہے۔ مسئلہ نمبر 113، انسانی نجاست کھانے کی عادت والے اونٹ کا پسینہ نجس ہے، اور احتیاط واجب کی بنا پر بقیہ حیوان کا پسینہ جسے انسانی نجاست کھانے کی عادت ہے، ان کا بھی پسینہ جو ہے وہ نجس مانا گیا ہے۔ یعنی جو انسانی نجاست کھانے والے جانور ہیں، ان جانور کا پسینہ جو ہے وہ نجس مانا گیا ہے، وہ نجس ہیں، اور احتیاط واجب کی بنا پر بقیہ حیوانوں کا پسینہ بھی نجس ہے، جو انسانی نجاست کھانے کی جنہیں عادت ہو جائے۔ تو یہ آج کا مختصر سا درس تھا جو نجاسات کے بارے میں تھا، اور نجاسات جو ہے وہ 10 بیان کیے گئے ہیں، جن کی مختصراً جو ہے یہاں پر وضاحت کی گئی ہے، اور اس میں جو ہے خاص طور سے ہمیں یہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم خون نجس ہے، شراب نجس ہے، مردار نجس ہے، ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہم جو کچھ کھا پی رہے ہیں اس میں نجاست اور طہارت کا خیال رکھیں۔ اگر ہم نجس چیزیں کھائیں گے تو ہمارے زبان سے جو ہے جو دعا نکلے گی وہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ ہم اپنے کو نجاست سے بچائیں، طہارت سے ملحق کریں، طیب و طاہر چیز کھائیں، پاک چیز کھائیں، نجس چیزوں کو کھانا پینا چھوڑ دیں، اس کے اثرات برے ہوتے ہیں، روحانی اثر جو ہے غلط ہوتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں طہارت کا خیال رکھیں، اور کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا چاہیے، اور کھانا کھانے سے پہلے ہمیں اپنے دونوں ہاتھ کو دھلنا چاہیے، اور بہتر ہوگا کہ کھانا کھانے سے پہلے وضو کر لیا جائے، اور کھانا کی شروعات جب کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، اور کھانے کے بعد جو ہے شکرا للہ یا الحمدللہ ضرور کہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو بندہ کھانے سے پہلے بسم اللہ کہتا ہے اور کھانے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کھانے کا حساب نہیں لے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کھانے سے پہلے بسم اللہ کریں۔ یہ ان کھانوں کی بات ہے جو کھانا ہمارے لیے حلال ہے، جو پاک ہے۔ نجس کھانا بسم اللہ کہنے سے پاک نہیں ہوتا ہے۔ پاک کھانا بسم اللہ کہہ کر کھانے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے اثرات ہمارے جسم پہ غلط نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے برے اثرات جو ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو ہمیں کھانے میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم پہلے ہاتھ دھوئیں، اور اس کے بعد جو ہے بسم اللہ پڑھیں، اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہمیں کھانا کھانا چاہیے، اور جب کھانا تمام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا اور زیادہ شکر کرنا چاہیے اور دعا کرنا چاہیے۔ یہ آج کا مختصر سا درس تھا، اس میں 5 سوال کیے گئے ہیں۔ ان 5 سوالوں کے جواب آپ لوگ تلاش کریں، اور ان کے جواب لکھ کر ہمارے ٹیلی گرام نمبر پر سینڈ کریں، اور خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم کو حرام چیزوں سے اور نجس چیزوں سے بچنے کی خدا توفیق عنایت فرمائے،
اور ہمیں پاک رہنے کی اور پاک غذا اور حلال غذا کھانے کی پروردگار ہمیں توفیق دے، ہمیں دین کے احکام پر پروردگار عمل کرنے کی توفیق دے، ہم دیندار رہیں اور دینداری کو فروغ دیتے رہیں اور لوگوں کو دین کی جانب متوجہ کرتے رہیں۔ خدا ہمارے ان اعمال کو قبول فرمائے۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔